حدیث مرسلہ ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ ایک اسٹار کو اور انگلی ایک مرتبہ ہلانے کی قوت کو کمزور اور معمولی نہ سمجھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین کرام، جب ہم پلے اسٹور سے کوئی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو ساتھ میں ہمارے لیے ایک آپشن آتا ہے ریٹ اس، یعنی ہم کو ریٹنگ دیجئے، آپ ہماری یہ اپلیکیشن استعمال کر رہے ہیں تو اس میں کیا فائدے ہیں، کیا خوبیاں ہیں، کتنی اچھی ہے یا خراب ہے، تو آپ ہم کو اسٹار دیجئے۔ جس میں اگر ایک اسٹار اگر ہم دیتے ہیں کسی بھی اپلیکیشن کو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی خراب ہے، اور اگر بہت زیادہ اچھی ہو تو 5 اسٹار، 5 اسٹار اس کو دینے ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی اپلیکیشن کے تعلق سے 5 اسٹار زیادہ لوگوں نے دیے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپلیکیشن بہت مفید ہے، وہ ایپ بہت مفید ہے، بہت نافع ہے۔ اور اگر 1 اسٹار اس کو زیادہ دیا گیا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایپ خراب ہے۔ اور عموماً دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کرنے سے پہلے اس کی اسٹار ریٹنگ دیکھتے ہیں کہ اس کو کتنا اسٹار دیا گیا ہے، اور ساتھ میں کمنٹس بھی لوگوں کے پڑھتے ہیں کہ کن لوگوں نے اس کے بارے میں کیا تبصرے کیے ہیں، کیا نقد و جرح کی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر دیکھتے ہیں کہ زیادہ تعداد اس کی مدح سرائی کرنے والوں کی ہے، تعریف کرنے والوں کی ہے، تو اس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں۔ اور اگر یہ دیکھتے ہیں کہ بیڈ کمنٹ زیادہ ہیں، برے کمنٹ زیادہ ہیں، تو پھر عقل مند جو اچھے لوگ ہوتے ہیں تو پھر وہ اس کو ڈاؤن لوڈ نہیں کرتے ہیں۔ یہ ساری تفصیل اس سلسلے میں بتا رہا ہوں کہ ابھی حالیہ دنوں میں اسرائیل اور فلسطین کا جو مسئلہ چل رہا تھا، اب ایسے میں فیس بک نے یہاں پر ایک دشمنانہ کردار ادا کیا ہے، اور وہ یہ کہ فیس بک نے بجائے فلسطین کے اسرائیل کو سپورٹ کیا ہے۔ فیس بک کا کہنا یہ تھا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ میں ہیں۔ اب ایسے میں وہ لوگ کہ جو صحیح معنوں میں یہ کہہ لیجئے کہ درمیانہ مزاج رکھتے ہیں، صحیح العقل لوگ ہیں، جو انصاف کا ساتھ دیتے ہیں، وہ چاہے مسلم ہوں اور وہ چاہے نان مسلم ہوں، سب نے اس کے خلاف ٹرینڈ چلایا اور فیس بک کے خلاف آواز اٹھائی، چونکہ فلسطین میں نہتے اور معصوم لوگوں پر ظلم کیا جا رہا تھا، اور اسرائیل جو ہے جارحانہ طور پر، ظالمانہ طور پر ان لوگوں کو پریشان کر رہا تھا، ان کے گھروں کو مسمار کر رہا تھا، منہدم کر رہا تھا، اور فلسطینیوں پر ظلم ڈھا رہا تھا۔ اب فیس بک ظالم کا ساتھ دے رہا تھا، تو ایسے میں لوگوں نے ٹرینڈ چلایا، اور یہ بہت اچھی چیز چلائی، اور یہ ایک کہہ لیجئے ایک تحریک چلائی کہ چونکہ فیس بک ان کا ساتھ دے رہا ہے، ہم لوگ فیس بک استعمال کرتے ہیں، اور ہمارے فیس بک استعمال کرنے کی وجہ سے فیس بک کو لاکھوں کروڑوں کا نفع ہوتا ہے، لہٰذا جو ہمارے دشمن کا ساتھ دے، جو ظالم کا ساتھ دے، ہمیں اس کو نقصان پہنچانا ہے۔ چونکہ ڈیجیٹل زمانہ ہے تو ڈیجیٹل زمانے میں نقصان بھی ڈیجیٹل ہی پہنچایا جائے گا، اور ایسے میں ایسے لوگوں کو نقصان پہنچانے کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں ان کی اپلیکیشن بہت زیادہ گروتھ ہوتی ہے، بہت زیادہ یوز ہوتی ہے، تو ایسے میں آپ اس کو صرف 1 اسٹار دے دیں۔ 1 اسٹار دینے میں آپ کو صرف 1 مرتبہ انگلی ہلانی پڑے گی، اور اس کو اسٹار 1 دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پلے اسٹور میں جائیں، فیس بک کا جو آپشن ہے فیس بک کو اوپن کریں، جہاں اس کا اوپن انسٹال اپڈیٹ والا جہاں پر آپشن آتا ہے، آپ نیچے دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو اسٹار، کئی سارے اسٹار کا آپ کو آپشن آئے گا جو خالی ہوں گے، ایمپٹی ہوں گے۔ جیسے جیسے آپ ٹک کرتے جائیں گے تو وہ گرین ہوتے چلے جائیں گے۔ اگر آپ نے 1 دیا ہے اسٹار تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیڈ، یعنی خراب۔ اگر آپ نے 2 دیے تو اچھا، 3 دیے بہت اچھا، اور اگر آپ نے 5 دیے اس کا مطلب یہ ایکسلنٹ، بہت 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 اچھا ہے۔ تو ایسے میں اگر ہم صرف 1 مرتبہ انگلی ہلا کر کے فیس بک کے پلے اسٹور میں جا کر کے وہاں پر اس کو اگر صرف 1 اسٹار دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ فیس بک لائق استعمال نہیں ہے، اچھی چیز نہیں ہے۔ تو جو نئے یوزرز ہوں گے، نئے جو اس کو استعمال کرنے والے ہوں گے، جب یہ دیکھیں گے کہ اس کی اسٹار ریٹنگ گھٹتی جا رہی ہے، اس کی اسٹار ریٹنگ گھٹتی جا رہی ہے، تو پھر وہ لوگ اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ جب اس کے اوپر بیڈ کمنٹس کیے جائیں گے، غلط کمنٹس کیے جائیں گے، تو اس سے فیس بک کے اوپر فرق پڑے گا، اور فیس بک کو جو ہمارے استعمال کی وجہ سے جو آمدنی آ رہی تھی اس آمدنی میں کمی ہو جائے گی، چونکہ فیس بک وغیرہ یہ ساری چیزیں مارکیٹ سے ہمارے استعمال کرنے کی بنیاد پر پیسہ اٹھاتے ہیں اور پیسہ کماتے ہیں۔ چنانچہ جب لوگوں نے یہ ٹرینڈ شروع کیا اور فیس بک کو لاکھوں کروڑوں کا نقصان پہنچنے لگا، یہاں تک کہ بتاتے ہیں جو اس فیلڈ کے جو ماہرین ہیں
باقاعدہ انہوں نے اس سلسلے میں پروگرام کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ 0.75 یعنی اگر یوں کہا جائے کہ 1 روپے میں سے 75 پیسے اس کو نقصان ہوا ہے، 1 روپے میں سے 75 پیسے اس کو نقصان ہوا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ تو اس وقت فیس بک کو اتنا نقصان ہوا کہ بعد میں اس کو معافی مانگنی پڑی فلسطینیوں سے۔ باقاعدہ اس نے اپنے سوشل اس پہ معافی مانگی ہے کہ ہم غلطی کا ساتھ دے رہے تھے، ہمیں معاف فرمائیں اور ہم اس سے قطع تعلق کرتے ہیں، بائیکاٹ کرتے ہیں۔ تو اتنا بڑا فرق پڑا ہے، اور ساتھ ساتھ میں اس کو اس کے اوقات بھی یاد آ گئی کہ وہ ہم سے ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ زمانہ ہم سے ہے، ہم زمانے سے نہیں۔ تو اسے اپنے اوقات یاد آ گئی کہ اگر ہمارے یوزرز جو ہیں اگر وہ ہم کو سپورٹ نہیں کریں گے، غلط کمنٹ کر دیں گے، اسٹار ریٹنگ ہماری گھٹا دیں گے، تو ان کی ویلیو مارکیٹ سے ختم ہو جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ میں لوگ دوسری جو بہت ساری اپلیکیشن ہیں ان کو استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو ان کی ویلیو میں اضافہ ہو جائے گا، جیسے اسنیپ چیٹ ہے اور ایسے ہی کلب ہاؤس ہے اور ٹک ٹاک ہے، بہت ساری دنیا بھر کی اپلیکیشن ہیں۔ تو جب لوگ فیس بک کو چھوڑنا شروع کر دیں گے، اس کے استعمال نہیں کریں گے، اس کو کم ریٹنگ دیں گے، اس کو 1 اسٹار دیں گے، بیڈ کمنٹس کریں گے، اس کو اپنے موبائل سے انسٹال کر دیں گے، تو اس سے فیس بک پر بہت بڑا فرق پڑے گا۔ حالانکہ اگر آپ دیکھا جائے نیوز اور خبروں کے مطابق، سروے کے مطابق، فیس بک دنیا کی وہ اپلیکیشن ہے کہ جو سب سے زیادہ استعمال ہوتی تھی، سب سے زیادہ استعمال ہونے والی اگر کوئی اپلیکیشن تھی تو وہ فیس بک تھی۔ مگر واٹس ایپ آنے کے بعد میں اب فیس بک کا دوسرا نمبر ہے اور واٹس ایپ کا پوری دنیا میں پہلا نمبر ہے۔ تو پہلے نمبر پر سب سے زیادہ پوری دنیا میں ورلڈ اعتبار سے سب سے زیادہ استعمال ہونے والی اپلیکیشن واٹس ایپ ہے۔ اس کے بعد اگر کسی کا نمبر آتا ہے تو وہ فیس بک ہے۔ ہمیں چاہیے کہ انسان ہونے کی بنیاد پر کہ اگر کوئی غلط کا ساتھ دیتا ہے، ظالم کا ساتھ دیتا ہے، تو ہم اسی ڈیجیٹل طریقے سے اس کو نقصان پہنچائیں، اس کے معاشی حالت اسی اعتبار سے گرائیں اور اس کو اس کے اوقات اور اس کی نانی اسی طریقے سے یاد دلائیں کہ ہم اس کو جہاں اٹھا سکتے ہیں وہاں اس کو استعمال نہ کر کے گرا بھی سکتے ہیں۔ یہ ہمارے اختیار میں ہے، ہم جس کو چاہیں 5 اسٹار دے کر کے اوپر اٹھا دیں اور جس کو چاہے 1 اسٹار کر کے اس کو نیچے گرا دیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے، بڑا اچھا طریقہ تھا۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ انگلی ہلانے کو معمولی نہ سمجھیں اور ایک اسٹار کو معمولی نہ سمجھیں، یہ اچھے اچھے لوگوں کی اوقات یاد دلا دیتا ہے۔ تو یہ بڑا اچھا تھا، بلکہ میں یہی گزارش کروں گا کہ جو بھی اپلیکیشن والے ہیں جو غلط کا ساتھ دیتے ہیں، ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں، تو ہمیں یہی طریقہ رویہ اپنانا چاہیے۔ دنیا میں دیکھیں اپنا میسج دوسرے تک پہنچانے کے لیے دنیا بھر کے اپلیکیشن ہیں، کسی کو ہم جانتے ہیں کسی کو نہیں جانتے، دنیا بھر کے اپلیکیشن ہیں ایسی، وہ ہم جب ہی استعمال کرتے ہیں کہ جب ہمیں اس طرح کا کوئی سامنا ہوتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں جب جو ہے فیس بک نے اور خاص کر واٹس ایپ نے فیس بک کے ساتھ میں ڈیٹا شیئر کرنے کی بات کہی تھی، تو کتنے لوگوں نے ٹیلی گرام ڈاؤن لوڈ کیا، کتنے لوگوں نے بپ میسنجر ڈاؤن لوڈ کیا، اس کے علاوہ کئی سارے لوگوں نے، اور کئی سارے اپلیکیشن مارکیٹ میں ایسی سامنے آئی کہ جن کا آج تک ہم نے نام بھی نہیں سنا تھا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ واٹس ایپ نے بھی معافی مانگی اور جو ٹرم کنڈیشن پرائیویسی پالیسی میں جو اس نے تبدیلی اور چینجز کی بات کی تھی وہ اس نے واپس لے اور یہ کہا کہ ہم اپنے صارفین کا ڈاٹا، اپنے یوزرز کا ڈاٹا کسی کو شیئر نہیں کریں گے۔ تو ناظرین، یہ ہمارے صرف ایک ٹچ کی ویلیو ہے کہ ہمارے ایک ٹچ کرنے سے، بیڈ کمنٹس دینے سے اتنا بڑا فرق پڑتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو ترم خواہ سمجھتے ہیں، جو یوں سمجھتے تھے کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہم مارکیٹ کے انداتا ہیں، ہم مارکیٹ کے باس ہیں، جو یہ سمجھتے تھے کہ انہیں کبھی نقصان نہیں ہوگا، جو یہ سمجھتے تھے کہ استعمال کرنے والے ہمارے محتاج ہیں، ایسے موقعوں پہ ان کو نانی یاد آتی ہے، تب ان کو معلوم پڑتا ہے کہ محتاج وہ لوگ ہیں، ہم نہیں۔ ہمارے پاس تو سینکڑوں اپلیکیشن ہیں، ان کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس ہم ہی ہیں، کیونکہ ہم اگر استعمال نہیں کریں گے تو ان کی اپلیکیشن کسی کام کی نہیں ہے۔ تو بہرحال بس بتانا یہی مقصد تھا کہ ایک اسٹار کو معمولی نہ سمجھیں، ایک مرتبہ انگلی کو حرکت دینے کو معمولی نہ سمجھیں، جہاں بھی ضرورت پڑے، جہاں بھی لگے کہ ہمارا ایک اسٹار دینا کسی کے کام آ سکتا ہے، کسی کے حق میں مفید ہو سکتا ہے، ہمارا ایک کمنٹ کسی کے حق میں مفید ہو سکتا ہے، تو یاد رکھیے دوستو، وہاں گریز نہ کریں بلکہ اس کا ساتھ دیں، سچ کا ساتھ دیں، حق کا ساتھ دیں، مظلوم کا ساتھ دیں، انسانیت کا ساتھ دیں۔ بس یہی کچھ باتیں عرض کرنی تھی، امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔